السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا۔ درد و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں دینی تعلیم اور دین کی بنیادی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے الحمدللہ ہمارے نوجوان بہت متحرک اور فعال ہیں، اور تعلیم و تربیت کو لے کر کے ایک چھوٹا سا سینٹر کھولنے کی تیاری میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے اور لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور نئی نسل کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس درس میں جس موضوع کی وضاحت کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت، یا قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کتاب کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے۔ الف لام میم، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں، اس روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ کتاب شک و شبہے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، چینج کر دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز قرار دیا۔ اصلی شکل میں باقی نہیں ہے کتاب، تورات، زبور، انجیل اور قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔ اور اس کتاب کی عظمت کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے آتا، اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن قرآن آپ پڑھتے جائیے، بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک کہیں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کر رہی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس میں نہ تو کوئی شبہ ہے، اس میں نہ تو کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ ایسی مبارک کتاب ہے جو اختلاف کا حل ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کتاب اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ اختلاف کا حل ہے، جھگڑے اور لڑائی کو سلجھانے کا ایک بہت ہی معیار، ایک بنیادی
حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، اللہ نے شروع میں کہا اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو علم والے ہیں ان کی بات مانو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے، آپسی میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اہل علم کے مابین کوئی چیز مختلف فی ہو جائے، اختلاف ڈاؤٹ فل ہو جائے، شبہ آ جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ نے کیا کہا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کتاب، جس کتاب کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے اختلاف کا یہ حل ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ نے کہا جو اللہ رب العالمین کے قانون اور اس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ڈیسیزن نہ لے، وہ ظالم آدمی ہے۔ یعنی جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، شریعت کی تعلیم کو نہیں تسلیم کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو باغی اور ظالم قرار دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو مسئلے کو لے کر کے ایک سینٹر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، دعائیں سکھائی جائیں، اور اسلامی طریقہ بتایا جائے، کھانا ان کو کیسے کھانا ہے، سونے کے آداب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے، یہ ساری دین کی موٹی بنیادی باتوں کو اس سینٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اور یہ دین کی تعلیم یہ ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک مسلمان پر دین کا علم سیکھنا واجب اور ضروری ہے۔ بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے تجارت کا طریقہ کیا بتایا ہے، کیسے تجارت کرنا، کیسے بزنس کرنا ہے۔ چیز تو حلال ہے، آم امرود سبزی بیچنا تو حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے بیچ رہا ہے، حرام راستے سے بیچ رہا ہے، غیر قانونی طریقے سے بیچ رہا ہے۔ چیز تو حلال ہے لیکن بیچنے کا طریقہ حلال نہیں ہے، سود پہ دے رہا ہے، ناجائز طریقے سے جھوٹی قسم کے ذریعے بیچ رہا ہے۔ تو بزنس اور تجارت جو اس لائن میں ہے ان کو بزنس اور تجارت کے اسلامی آداب کا جاننا ضروری ہے۔ ہم ایک مسلمان، ہم کو ہر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہر مسلمان کو قرآن یاد کرنا ہے۔ ایسا مت نہیں کہ حافظ کا کام ہے، عالم کا کام وہی قرآن یاد کرے، قرآن پڑھے، نہیں، یہ ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے۔ اس لیے جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی شروعات اسی قرآن سے ہوتی ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی جاتی ہے یا کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، قرآن ہم یاد نہیں کریں گے، تو بتاؤ نماز ایسی عظیم عبادت یہ کیسے ادا ہوگی؟ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے قرآن کریم کا پڑھنا سیکھے، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرے، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھے۔ تو آئیے آج کے درس میں قرآن کریم کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ سن کر کے ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہو، قرآن کریم کو ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں، اور سینٹر سے اور اس تعلیمی جو فیلڈ ہے اس سے بچوں کو جوڑیں۔ بچے آج بگڑ رہے ہیں کیونکہ ہم جو بچوں کے گارجین اور ذمہ دار ہیں، سرپرست ماں باپ ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اٹھتا ہے 10 بجے، ناشتہ کرتا ہے، موبائل چلاتا ہے، اسکول جاتا ہے موبائل لے کر کے، واپس آتا ہے موبائل چلاتا ہے اور کرکٹ کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی زندگی ہے۔ قرآن کب پڑھ رہا ہے؟ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ناچ گانے اور بیہودہ چیزیں ہر روز ہو رہی ہیں، ہر وقت ہو رہی ہیں، اور قرآن کریم ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ تو ان تعلیمات کو اور قرآن کریم کے فضائل کو ہم جب جانیں گے
تب اس سے ہم قربت حاصل کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کریم سے قربت اختیار کرنے والا، قرآن کریم کو یاد کرانے والا یعنی معلم، یہ اس روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ سب سے اچھے لوگ ہیں کون لوگ؟ جو قرآن سے قریب ہیں۔ قرآن یا تو پڑھنے والے ہیں یا تو قرآن کریم پڑھانے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ پڑھنے والا طالب علم اور پڑھانے والا معلم، استاد، حافظ، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انسانوں کے بیچ میں سب سے اچھا آدمی اللہ کی نگاہ میں یہی ہے۔ کون آدمی؟ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ بتائیے کیا ہم اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم اچھے بن جائیں اور لوگ ہماری عزت بھی کریں، فرشتے ہماری مجلسوں میں حاضر ہوں، فرشتے ہماری رکھوالی کریں، فرشتے ہمارے لیے پر بچھائیں اور اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ ہر آدمی ہی چاہتا ہے، لیکن شیطان نے اس انسانوں کو ایسے شکنجے میں، اپنے قبضے میں اور اپنے جھانسے میں پھنسا کے رکھا ہے کہ قرآن کریم سے ہم اس قدر دور ہو گئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں بس قرآن کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان آیا، لمبی تراویح پڑھ لی، شب قدر آئی، رات میں خوب جاگ لیے اور 3 دن میں 2 دن میں 4 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اوپر بلندی پہ رکھ دیا، اس سے کوئی تعلق ہمارا نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اور جو قرآن کریم کو پڑھا رہا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ انسانوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کو پڑھا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب یہ اللہ کی نگاہ میں یہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ سب سے اچھے ہیں، ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں کی قدر کریں، قرآن پڑھانے والے اساتذہ کی قدر کریں، حافظ کی قدر کریں، عزت کریں۔ یہ اللہ کی عزت کی یہ بنیادی جز ہے۔ ہم اللہ کی عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابو داؤد کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی عزت اور تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو علم والے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کریم کے جانکار ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اللہ کی جہاں عزت کی جا رہی ہے وہاں اللہ کے ان نیک بندوں کی عزت بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کے ماہر اور جانکار لوگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تو اسی ہم علماء کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قدر کرتے تو ان کی قدر کرتے، ہم اللہ کی عظمت کو پہچانتے تو یہ دین کے سیکھنے والے سکھانے والوں کی بھی قدر کرتے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی قدر کریں، حافظوں کی عزت کریں، حفظ کرنے والوں کی عزت کریں، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کی عزت کریں۔ یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا حصہ ہے۔ ہم اللہ کی محبت، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تعظیم ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ معیار کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ بیسک کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرآن کے ماہر لوگ ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، قرآن کے پڑھانے والے ہیں، ان لوگوں کی قدر کریں۔ قرآن کریم کی عزت کا اور اس کی تعظیم کا کیا کہنا کہ جس آدمی کے دل میں قرآن کریم کی آیات ہوں، صورتیں ہوں، کوئی ضروری کہ قرآن کا پورا حافظ ہو تو وہی عزت کا لائق ہے۔ قرآن کریم کو جو یاد کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی صورتوں کو یاد کر رہا ہو یا بڑی صورتوں کو یاد کر رہا ہو، قرآن کریم کو یاد کرنے والے، یہ بیسک ہے۔ یہ تو طے ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے والے یہ معزز ہیں۔
لیکن جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، چھوٹی صورت یاد کر رہے ہیں، ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ دیکھیے سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ایک لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی ہوئی تھی۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ ان کی تدفین کی جب باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ قبلے کی طرف اس کو پہلے رکھو جس کے قرآن زیادہ یاد ہو۔ سن 3 ہجری میں کتنا قرآن نازل ہوا تھا بتائیے؟ یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن یاد کر لے تبھی اس کی عزت ہو، اس کی قدر ہے، اس کی عزت، اس کا مقام ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں یاد کی ہو، 1 پارہ یاد کیا ہو، 2 پارہ یاد کیا ہو، 10 پارہ یاد کیا ہو، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ سن 3 ہجری میں کتنا قرآن نازل ہوا تھا؟ تقریباً اگر اس کو ہم یہ کہیں ایک اندازے کے مطابق کوئی نہیں مطلب یہ فکس ہے، کم از کم تقریباً 10 پارہ نازل ہوا رہا ہوگا، اس سے زیادہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اتنا یاد کرنے والے، جو قرآن کی جو یاد کرنے والے ہیں، جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو قبر میں رکھنے کے لیے قبلے سے زیادہ قریب کرو، یعنی ایک قبر میں 3 مردہ دفن کرنا مثال کے طور پر، تو ایک جو قرآن کا زیادہ یاد کرنے والا ہوگا اس کو قبلے کی طرف قریب رکھا جائے گا، حافظ کو پہلے رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرے کو، اس کے بعد کم، اس کے بعد کم، اس کے بعد کم، ایسے رکھا جائے گا۔ یہ ایسے مردے کو دفنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی عام آدمی ہے، ایک آدمی قرآن کا یاد کرنے والا ہے، ایک آدمی آدھا قرآن یاد کیا ہے، ایک آدمی پورا قرآن یاد کیا ہے، ایک آدمی کچھ نہیں یاد کیا ہے، تھوڑا یاد کیا ہے۔ تو جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا ایسے آدمی کو قبلے سے قریب رکھا جائے گا، اس کو قبر میں پہلے داخل کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے بازو میں دوسرے کو جو اس سے کم یاد کیا ہو، پھر اس کے بعد اس سے کم یاد کیا ہو، اس کو اس کم یاد کیا ہو۔ یہ ادب ہے تدفین کا۔ یہاں بتلانا کے مقصود ہے کہ قرآن کا جو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو قبلے کی طرف پہلے رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے انہی کو مقدم کیا ہے جن کو قرآن زیادہ یاد ہے، جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے زیادہ ماہر ہیں، پڑھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو امامت کا درجہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے کہا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، تم میں جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، قرآن کا قاری ہو، جانکار ہو، وہی قوم کی امامت کرے گا۔ مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ جو قرآن کا ماہر ہو، قرآن کو یاد کرنے والا ہو، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے والا ہو، ایسے آدمی کو قوم کا امام بنایا جائے گا۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ بالخصوص یہ خرابی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے، دیہاتوں میں یہ بیماری عام ہے کہ 1 منٹ اگر امام حافظ جی لیٹ کر دیے کسی وجہ سے، امام کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، 1 منٹ 30 سیکنڈ لیٹ کر دیے تو ایک عام آدمی آگے آ کے نماز پڑھا دیتا ہے۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ جو قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہے، قرآن کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، دین اور شریعت کو اس کے بعد علم ہے، قرآن کی مہارت رکھتا ہے، قرآن کو یاد کیا، اس کے احکام کو یاد کیا ہے، وہی نماز پڑھائے گا۔ 1 منٹ 2 منٹ لیٹ کے 4 منٹ 5 منٹ ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کو کسی عام آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن کا جو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے والا ہے، وہی قوم کی امامت کرے گا۔ قرآن کریم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث میں کہا گیا کہ دنیا سب سے پیارا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا یا پڑھاتا ہے، ایسے ہی آخرت میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، چاہے وہ 1 سورت یاد کیا ہو، چاہے وہ 10 پارہ یاد کیا ہو، چاہے 2 پارہ یاد کیا ہو، چاہے وہ جتنا یاد کیا ہو۔ یہ مطلب حدیث کا، یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جو قرآن کا پورا یاد کیا ہو اسی کی اسلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، جتنا یاد کیا اتنی فضیلت اس کی ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھو، پڑھتے جاؤ،
چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہی ہے جہاں تمہاری آخری آیت ہے۔ تم پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری مقام کہاں ہوگا؟ جہاں پہ تمہاری آیت ختم ہوگی۔ جس قدر وہ پڑھتا جائے گا وہ اوپر چڑھتا جائے گا، جنت میں اونچا مقام حاصل کرتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، اقرا کہا جائے گا پڑھو، پڑھو، ورتقی اور چڑھتے جاؤ، پڑھو اور بڑھو، پڑھو اوپر چڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے۔ جلد بازی مت کرو، آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو۔ جب حافظ جی یا قرآن پڑھنے والا آرام سے اور اچھے لہجے میں پڑھتا ہے تو سننے میں اچھا بھی لگتا ہے، اور جب اسپیڈ میں پڑھتا ہے، یعلمون تعلم پڑھتا ہے تو کوئی مزہ نہیں ملتا ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا تم ایسے ہی پڑھو جیسے تم ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا کے اندر پڑھتے تھے، آرام سے، اطمینان سے، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ اس کے ضابطے ہیں تجوید کے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جنت میں تمہارا مقام وہی ہے جہاں تمہاری آیت ختم ہو رہی ہے۔ جس قدر وہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ اس کو یاد رہا ہوگا، جتنا زیادہ پڑھ لے جائے گا، اتنا ہی اونچا جنت میں اس کا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ یہ قرآن سے جوڑنے کا فائدہ ہے۔ یہ فضیلت، یا معاف کیجیے، یہ فضیلت صرف حافظ جی کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ 10 آیت یاد کیا ہے 10 اونچا مرتبہ ملے گا، 50 آیتیں اس نے یاد کیا ہے اس کو اتنا اونچا آخرت میں مرتبہ ملے گا، 100 آیتیں یاد کیا تو اس کو اونچا میں درجہ ملے گا، 10 پارہ یاد کیا تو اتنا اس کا اونچا مرتبہ ملے گا۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف حافظ جی کے لیے فضیلت ہے، یہ کہا گیا، غور کیا الفاظ پر، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہی ہے جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی، جہاں پہ تم ٹھہر جاؤ گے، تمہاری آیت ختم ہو جائے گی، وہیں پہ تمہارا مقام اور فکس کر دے، تمہارا یہ درجہ ہے۔ جس قدر وہ قرآن کو یاد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس قدر آخرت میں اس کا مقام اونچا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پہ اللہ رب العالمین نے انتہائی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے، ایک حرف، اس کے نیکی ہے۔ بتائیے آج دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، بہت سارے بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے ایک تربیت کا مقام ہے، ہماری اصلاح کا یہ مقام ہے۔ پیارے نبی یہ کہتے ہیں جس نے قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کے لیے نیکی ہے۔ اور کوئی ایک آدمی جو قرآن پڑھتا تو ایک حرف نہیں پڑھتا ہے، ایک آیت پڑھے گا، 10 آیت پڑھے گا، ایک پارہ پڑھے گا، 2 پارہ پڑھے گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں جو ایک حرف کی تلاوت کرے اس کے لیے نیکی ہے۔ اب نیکی کیسی؟ ایک نیکی نہیں، 10 گنا نیکی ہے۔ ایک نیکی نہیں، کتنی نیکی؟ 10 گنا نیکی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک نیکی ہے، لیکن ایک نیکی نہیں، وہ نیکی اپنے جیسے 10 گنا نیکی کے برابر ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ ایک آیت ہو گئی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک جملہ ہے، ایک نیکی ملے گی، نہیں۔ پیارے نبی نے مثال ذکر کی ہے، مثال ذکر کی اسی آیت کو لے کر کے، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ تین حرف ہے۔ الف لام میم ہم نے پڑھ دیا، 30 نیکی آپ کے اکاؤنٹ پہ درج ہوگی۔ ایک آیت ہے الف لام میم، 3 حرف ہے، 30 نیکی مل گئی۔ بتائیے اگر ایک آدمی 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک پاؤ یا 4 صفحہ، 30 آیتیں، 40 آیتیں پڑھ لیا، کتنی اس کو فضیلت مل گئی؟ ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ ایک آیت میں کبھی کبھی 50 اور 100 حرف نکل جاتے ہیں،
اور اگر ایک آیت میں 100 حرف ہے تو ایک آیت کے پڑھنے پر 1000 نیکی ہے. ایک آیت پڑھنے پر 1000 نیکی ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو نصیحت فرمائی. کہا میں اگر یہ کہوں کہ وادی بطحان اور عقیق میں موٹی موٹی مضبوط اور خوبصورت اور قیمتی اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں, کون نہیں لانا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ اونٹنی ہو, مال ہو. اللہ کے نبی نے کہا تم کیوں نہیں ایک آیت کو پڑھو, 2 آیت کو پڑھو, اس کے معنی کو سیکھو. تم ایک آیت پڑھو, ایک اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. ایک آیت پڑھو, ایک اونٹنی سے بہتر ہے. 2 آیت پڑھو, 2 اونٹنی سے بہتر ہے. 3 آیت کی تلاوت کرو, 3 اونٹنی سے بہتر ہے. اور جب ہم اونٹ اونٹنی کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی بکرا بکری نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں جائیے, ریٹ نکالیے, اونٹ اونٹنی کی قیمت کیا ہے, ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے. بکرا بکری نہیں ہے کہ مطلب 5000 6000 میں لائے بکری لے چلے جائے. پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم ایک آیت کی تلاوت کرو, ایک اونٹنی سے بہتر ہے. 2 آیت کی تلاوت کرو, 2 اونٹنی سے بہتر ہے. بتائیے کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہمارا دن گزر جاتا, ہم ایک آیت نہیں پڑھ پاتے. ہفتہ گزر جاتا ہے کہ ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے. سال گزر جاتا ہے, رمضان آ جاتا ہے, قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں, قرآن کریم سے قریب رہیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو یاد کریں. صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ اکرام جب اسلام قبول کرتے تھے, یعنی وہ تو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, کوئی دوسرے مذہب سے تھا. اسلام کی جیسے اس کو توفیق ملی, اس وقت کسی کی عمر 30 سال ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے, اتنی عمر کے پہنچے ہوئے لوگ تھے. مگر جب ان کو قرآن کی سعادت حاصل ہو گئی, قرآن سے جڑ گئے, ایسی محبت پیدا ہوئی کہ قرآن سے لگے رہے, قرآن کے حافظ ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب اسلام قبول کی تو ان کی عمر کتنی تھی, مگر قرآن سے جڑتے گئے, پڑھتے گئے, قرآن کے حافظ ہو گئے. ہمارے سماج میں اگر 20-30 سال کا آدمی اگر قرآن کو یاد کرنے کے لیے جائے, ہم اور آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں. ارے شادی شدہ ہے, وہ قرآن یاد کرنے جا رہا ہے, وہ کیا یاد کر پائے گا؟ ہم ٹھیکیدار ہیں کہ وہ یاد کرے گا نہیں کرے گا؟ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اتنا یاد کر لے جائیں کہ اتنا ہم قیام اللیل کر سکیں. ہم اتنا یاد کر لے جائیں کہ ہم نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر لے جائیں. قرآن کریم کو ہم اتنا یاد کر لے جائیں, پڑھ لے جائیں کہ اپنے بال بچوں کی تربیت کر لے جائیں. ہمارا بچہ انگلش بہت پڑھتا ہے, انگلش میں بات کرتا ہے, لیکن بتاؤ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتا ہے, قرآن کریم کتنا پڑھتا ہے؟ ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس کا حل یہی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کریم کو بچوں سے جوڑیں, ان کو قریب رکھیں, قرآن کریم کا پڑھنا سکھائیں. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تدریس کے لیے, قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سینٹر کھولتے ہیں اور مدرسے بناتے ہیں اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا ماحول بناتے ہیں. ایسے لوگ بہت مبارکباد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کون نہیں جانتا ہے؟ حدیث کی یہی راوی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا آدمی جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کی کتنی خدمت کی ہے, قرآن کریم کی اتنی خدمت کی ہے کہ ایک تو یہ قرآن کریم کے حافظ ہیں, یہ بھی ایک خدمت ہے. قرآن کو یاد کیے ہیں, یہ بھی ایک قرآن کریم کی خدمت ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصاحف کو, قرآن کے نسخوں کو جلا دیا, ختم کر دیا. صرف اس ایک نسخے کو باقی رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا, قریش کا لہجہ تھا. کیونکہ صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گئے, مسلمانوں میں اختلاف ہو گئے, سب لوگ فخر کرنے لگے کہ میرا طریقہ اچھا ہے, میرا طریقہ اچھا ہے, میرے قبیلے کا لہجہ اچھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قربانی قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف قریش کے لہجے کو
نبی کے لہجے کو باقی رکھا، بقیہ سارے قبیلوں کے لہجے کو ختم کر دیا. یہ قرآن کریم کی خدمت ہے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، کیا کر رہے تھے؟ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے. بلوائیوں نے جب آپ کو شہید کیا، آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت پر پہنچے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ قمر کی آخری آیت تھی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اسی آیت پر ان کی جان نکل گئی. یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو. قرآن کریم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے. فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رحمتیں نازل اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، سکینتیں نازل ہوتی ہیں، سکون حاصل ہوتا ہے. فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ وقت کم ہے عربی متن میں نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ کر دے رہا ہوں مفہوم بتا کر کے. جب بھی کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. سکینتیں یہی کیا ہے؟ اطمینان قلب، قلبی سکون، اطمینان سکون، اسی کا نام ہے سکینت. اور ایک صحابی رسول قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا اور ان کا بچہ وہاں پہ تھا جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا. بچے کے پاس گھوڑا بندھا ہوا. فرشتوں کے نزول کے بعد گھوڑا بھٹکنے لگا. انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دیا. تو چونکہ فرشتے نازل ہو رہے تھے، فرشتے کے نزول کے وقت فرشتے بھٹک گئے. وہ صحابی یہ سمجھ گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ہلاک ہو جائے. قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا اور جب واپس آئے دیکھا کہ نور آسمان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ بیان کیا، کہا تم قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے حاضر ہوئے تھے. قرآن کریم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے پر بڑا ثواب ہے. اگرچہ آدمی کو پڑھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے ڈبل ثواب ہے. جو قرآن کے ماہر ہیں ان کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو اٹک کے پڑھتے ہیں ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. حافظ جی پڑھیں ان کو ایک ثواب ملے گا، عام آدمی پڑھے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو آدمی قرآن کو پڑھے اور پڑھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اٹک کے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھنا نہیں جانتا ہے، فراٹے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اٹک کے پڑھے نہیں، سیکھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. پیارے نبی نے کہا وہو علیہ الشاق، پڑھنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہے، لہو اجران، ایسے آدمی کو ڈبل ثواب ہے. حافظ جی پڑھے تو ان کو ایک ثواب ہے. عام آدمی اگر اٹک کر پڑھ رہا ہے اور محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا. کیوں ملے گا؟ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے اور پڑھنے میں جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر اس کو صبر کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. قرآن کریم کے فضائل میں سے فضیلت یہ بھی ہے، یہ قرآن عزت و بلندی کو عطا کرنے والی کتاب ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دے گا، دوسرے لوگوں کو ذلیل کرے گا. جو قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اور جو قرآن کے حقوق کو پس پشت ڈال دیں گے اور اس کا خیال نہیں رکھیں گے، قرآن کریم سے نہیں جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا. عزت چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اس قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. علامہ اقبال نے اسی پہ کہا تھا وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قرآن کل قیامت دن شفاعت کرے گا. قرآن کریم شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرے گا اور کہے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، اس کو معاف کر دو. کون کہے گا؟ یہ قرآن کہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن
اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا. کب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا. کس لیے بات کرے گا؟ اس کو معاف کر دو، اس کو جنت میں داخل کر دو، اس کے ساتھ آسانی کرو. یہ شفاعت کرے گا. تو قرآن سے ہم جڑیں گے، ہماری دنیا بھی عزت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں اونچا مقام ملے گا. قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کریم کو پڑھو، یہ کل قیامت میں اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا. تو قرآن کریم کی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری فضیلتیں جو آج کے درس میں نہیں بیان کی گئی ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو سینٹر بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے. ہم اس سینٹر سے جڑیں اور اپنے بچوں کو اس سینٹر سے قریب رکھیں، قرآن کریم کو خود سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. قرآن سے جس قدر جڑیں گے اتنی ہی برکت ہم کو حاصل ہوگی. آج ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، جھگڑا لڑائی اختلاف کیوں ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم جس قدر اللہ کی بندگی سے قریب ہوں گے ہم کو تکلیف ہوگی تو خوشی ہوگی. ہم بندگی نہیں کریں گے، ہم کو مال ملے گا بھی لیکن ہم کو سکون نہیں ملے گا. آج یہی ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنی زندگی کو خاص کریں، وقت نکالیں. فجر بعد سونے سے پہلے جیسے جس کو فرصت ملے، وقت ملے، ہر روز اپنا ایک شیڈول بنا لے، سسٹم بنا لے جس میں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اس میں بڑی برکت ہے. گھروں سے شیطان بھاگ جائیں گے. اور جب جن دبوچتا ہے، پریشان کرتا ہے تو حافظ جی یاد آتے ہیں، فلاں عامل یاد آتا ہے تو کہیں قرآن پڑھا جائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آدمی کو یہ جامع اصول بتا دیا ہے. کیا بتا دیا ہے؟ سونے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے پاس ایک فرشتے کو تمہاری حفاظت لگا دے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہمارے گھروں میں ناچ گانے ہو اور قرآن نہ پڑھا جائے، گناہ کا کام کیا جائے، برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، شیطان اور جنوں کا جو حملہ ہے ہمارے گھروں پر دور بھاگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.